آج نگران حکومت پنجاب میں قائم ہونا اس کا پہلا دن تھا اور آج ہی ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ گو کہ گرفتاری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک اہلکار کی شکایت پہ کی گئی ہے، مگر اس میں بغاوت کی شقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بعض مبصرین کے نزدیک اب یہ فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا اور نگران حکومتوں کا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ سیاست میں کیا جائے نہ کیا جائے، لیکن ریاست اپنی پوری قوت سے کرے گی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں، کارکنوں اور ہمدردوں کے خلاف بھی آج کریک ڈاؤن کے ہم نے منظر دیکھے ہیں۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کی گرفتاری، لاہور اسلام آباد میں تقریباً 15 گھنٹے قانونی اور عدالتی کارروائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا۔ فواد چودھری کو ہتھکڑیاں لگا کر بخشی خانہ منتقل کیا گیا۔ آج صبح 6 بجے پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر کو اسلام آباد پولیس نے لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی شکایت تھی اور اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کے خلاف اس کی ایف آئی آر درج کی، جس میں شرنگیزی، دھمکانے، بغاوت کی دفعات شامل تھی۔ یہ مقدمہ فواد چودھری کی کل زمان پارک لاہور میں الیکشن کمیشن سے متعلق مبینہ اشتعال انگیز موقف پر درج کیا گیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، انہی کی زبانی سنیے۔ اس کے بعد فواد چودھری کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد برق رفتار پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ پی ٹی آئی نے زمان پارک سے احتجاجی لاہے عمل کا آغاز کا اشارہ دیا۔ ایک جانب پولیس فواد چودھری کے طبی معائنے اور مقامی عدالت سے راہداری ریمانڈ لے کر انہیں اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئی، دوسری طرف پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ پہ فواد چودھری کی بازیابی کے لیے پٹیشن دائر کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 4 بار فواد چودھری کو پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن عدالتی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے عدالت کو بتایا کہ ان کا اسلام آباد پولیس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ آج ہی پنجاب پولیس نے فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری اور پی ٹی آئی لاہور کے سیکرٹری جنرل زبیر نیازی کو بھی گرفتار کیا، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہیں مزاحمت بھی سامنے آئی۔ گرفتاری کے تقریباً 14 گھنٹے بعد فواد چودھری کو اسلام آباد کی ایف 8 کچہری میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں فواد چودھری کی پیشی کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بازیابی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی۔ فواد چودھری کو پیش کرنے کا 4 بار حکم دینے والے جسٹس طارق سلیم نے ریمارکس دیے کہ فواد چودھری کی گرفتاری میں اب غیر قانونی کیا ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کے وکیل کو کہا کہ اگر آپ نے اپنے موکل کے خلاف مقدمے کا اخراج چاہتے ہیں تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فورم ہے۔ آج لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس میں عمران خان نے سوال کیا کہ بتایا جائے فواد چودھری کا کیا قصور تھا جو انہیں گرفتار کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے۔ آج کی اس غیر معمولی ڈیولپمنٹ سے جس میں لگا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے، دوسری جانب فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح طور پہ لگتا تھا کہ حکومت اب پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ریاستی قوت کے ساتھ بھی نمٹے گی، اور اس کے لیے ریاستی قوت کا استعمال ہم آئندہ بھی دیکھیں گے اور آج بھی ہم نے اس کا اظہار دیکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہرحال لگتا یہی ہے کہ حکومتی اتحاد یا حکومتی اتحاد سے منسلک جماعتیں اس وقت الیکشن کی تیاری میں نہیں ہے، وہ اس وقت الیکشن کے میدان میں اترنا نہیں چاہتی۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی کے گورنرز کو خط لکھ کر اپریل کے وسط میں انتخابات کرانے کی تجویز دی ہے، آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کی تاریخ کا اعلان گورنر کی آئینی ذمہ داری بھی ہے، لیکن حالات حاضرہ کی وجہ سے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی اتفاق کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کی منظوری سے خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی 123 نشستوں پر ضمنی الیکشن بھی کھٹائی میں پڑتے دکھ رہے ہیں۔ آج عمران خان نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ محسن نقوی کو گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے کے بعد لگ رہا ہے کہ ان کا انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عمران خان نے عدلیہ سے سوال کیا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آثار دل لاہور ہائی کورٹ پہ فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے بہت ڈرامائی سین دیکھنے میں آئے۔ 4 بار لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے پولیس سے کہا کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے، اور اس کے بعد اس کا بڑا اینٹی کلائمیکس ہوا، کیونکہ پھر عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس درخواست کو فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے درخواست کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ آج پورے دن کی تفصیلات ہم لاہور کی ہمیں دیں گے۔ محمد اشفاق ہمارے کورٹ رپورٹر موجود ہیں، بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ بتائیے گا، آج بہت ہی ایک بار لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو طارق سلیم شیخ صاحب تھے، انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ پیش کرے فواد چودھری کو، اور 4 بار ان کا حکم آیا۔ اس کے بعد آئی جی صاحب شاید پیش بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد پھر
یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ نے. تھوڑا سا احوال دیجیے. آج بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا شاید کوئی سخت آرڈر آ جائے. کامران صاحب، آج ہوا یہ کہ جب سب سے پہلے فواد چودھری کو گرفتار کر کے کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا اور اسلام آباد پولیس نے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی، تو وہاں پر تحریک انصاف کے وکلاء پہنچے اور انہوں نے عدالت میں اس درخواست کی مخالفت کی اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کو یہ بھی کہہ ڈالا کہ انہوں نے حبس بیجا میں رکھنے کے حوالے سے فواد چودھری سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، لہٰذا عدالتی فیصلے کا انتظار کیا جائے. عدالت نے کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کی اور دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو حبس بیجا میں رکھنے کی درخواست جسٹس طارق سلیم شیخ کو مارک کر دی اور 12 بجے لاہور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ حکم دیا کہ 1:30 پر فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. دوسری جانب جو مقامی عدالت کے مجسٹریٹ تھے انہوں نے فوری طور پر آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ اسلام آباد کا لاہور سے فاصلہ 3 سے 4 گھنٹے کا ہے، لہٰذا راہداری کی ریمانڈ کی جو درخواست ہے اس کو نمٹایا جاتا ہے اور فواد چودھری کا میڈیکل کروانے کے بعد فوری طور پر فواد چودھری کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جب 1:30 پر دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوا تو عدالت نے کہا کہ کدھر ہے فواد چودھری، تو سرکاری وکیل کی جانب سے مہلت مانگی گئی. پھر دوبارہ عدالت نے 2 بجے تک کارروائی ملتوی کی. جب 2 بجے تو عدالت نے پھر وہی سوال کیا تو اس موقع پر ڈی ایس پی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ وہ فواد چودھری کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں، کچھ مہلت دی جائے. اس دوران عدالت نے 3 بجے تک کی مہلت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے 3 بجے آپ فواد چودھری کو لے کر آئیں. دوسری جانب ہوا یہ کہ فواد چودھری کا میڈیکل کروانے کے لیے ان کو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا اور اسلام آباد پولیس فواد چودھری کا میڈیکل کروا کر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے بجائے وہیں سے ہی اسلام آباد لے کر روانہ ہو گئی. جب 3 بجے کارروائی کا آغاز ہوا اس موقع پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے سخت بھرمی کا اظہار کیا اور کہا کہ عدالت نے متعدد مرتبہ احکامات دیے لیکن عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کی گئی. سرکاری وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس وقت جو افسران اور تفتیشی افسران فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں ان کو ان کے معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں اور نہ ہی ان سے ان کا کوئی رابطہ ہے. عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بعد میں سنیں گے، اب شام 6 بجے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے. جب 6 بجے دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوا تو آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہوئے. اس موقع پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری کے وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیں اب آپ کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے اس سے تو بظاہر اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، لاہور ہائی کورٹ اس میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے. اس موقع پر فواد چودھری کے وکلاء عدالت کو اپنے دلائل سے مطمئن نہیں کر سکے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست خارج